ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ مور کہتا میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بانکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری ہما دارند آنچے خوباں تو تنہا داری۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا ہے۔ سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو۔ تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے۔ اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا۔ الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہوگا وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہیں، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں، تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے، اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے۔ صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان ہے۔ ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے، لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے، اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی۔ شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور جہاں تک جاننا بمعنی ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل، ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی،
سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمعنی ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصر نور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہیں۔ خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہے۔ تو فوراً جبریل آگے کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اب جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے۔ یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے، ہم تو آئے 2 بجے کے حساب سے اور اب 2:15 تک بیٹھے رہیں۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا یدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا، ہم اس نبی کی بات کرتے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔
تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خداوندی۔ اس کی مثال جس طرح المجاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ چونکہ شاعر تھے اور شاید بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفتبت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم، اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں۔ اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو ایک جگہ پہ، مبتلا درد ہو کوئی عزم روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ اٹھتا، گابن اونٹنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا۔ اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی، کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے۔ اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں 4 چیزیں ہیں، ایک ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان کی زینت ہے، ہمارے احناف کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں۔ شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں۔ تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے عقل نہ ہو تو موجے ہی موجے۔ بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا
تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا. لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا. اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی. امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا بصرہ امڑ آیا. یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ. لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے. تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی. ہم کبھی غور کریں، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے. خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. رو رہے ہیں آج وہ دشت جنو پرور جہاں رقص میں لیلا رہی، لیلا کے دیوانے رہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں کون اس سے بے خبر نہیں ہے؟ کابل میں کون لٹ رہا ہے؟ کندھار میں کس کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تیزاب چھڑکا جا رہا ہے؟ غزہ کی پٹی میں کس کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ موصل میں احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے؟ کندھار میں، کابل میں، دشت لیلا میں، تورا بورا میں، کسورا میں اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے، کبھی ہم نے احساس کیا 1.40 ارب انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں. 56 اسلامی ریاستیں آج بے بس نظر آتی ہیں اور بے حسی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا اور متاع کارواں بھی لٹا چلا جا رہا ہے. ہم تو صرف 313 تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیے.